اس نے دروازہ کھولتے سامنے دیکھا تھا جہاں وہ اپنا باڑی جوڑا پہنے بستر سے ٹیک لگائے آنکھیں باندھ کیے بیٹھی تھی۔ یہ ڈریس جو اس نے ایک آنکھ میں پسند کیا تھا نرمین کے لیے، جس پر موتی اور نگینوں کا کام اٹھ رہا تھا اور اس ڈریس کو بے تحاشا حسین دکھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ڈریس بہت ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ کبیر خانزادہ کی بیوی کی ہی ڈریس پہنے، چاہے اس نازک جان کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ سامنے بیٹھے وجود کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگ میں وہ کوئی پری ہی تو لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جولی نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ کبیر کے نظروں کا مرکز اس کی تھوڑی بار چمکتا وہ دل بنا تھا، اور جن آنکھوں کا وہ دیوانہ تھا وہ تو گھنی پلکوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑا ساکس اپنے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ہوش میں آتے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ نرمین اس کے کولون کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا باڑی جوڑا ٹھیک کرتی کھڑی ہونے لگی تھی جب اس کا پیر اپنی گیر دار ٹیل میں اٹکا۔ وہ واپس بستر پر گرتی اور اپنی حالت بگاڑتی اس سے پہلے ہی کبیر نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نرمین نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کرتے خود کو کبیر کے گھیرے میں محسوس کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ پیر میں موچ تو نہیں آئی؟ بیٹھو، دکھاؤ مجھے، کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے سرا سے نرمین کو آرام سے بستر پر بٹھایا اور نیچے زمین پر بیٹھتے اس کے سینڈل میں قید پیروں سے سینڈل اتارتے اس کے چاندی سے سفید پاؤں کو اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ سفید پاؤں میں چمکتی پازیب کبیر کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں نرمین کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ تو حیرانی سے کبیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر اضطراب اور فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ نرمین کا دل خوشی سے نہا گیا تھا۔ اپنے محبوب کے چہرے پر خود کے لیے اتنی فکر دیکھ، لیکن جب کبیر نے اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ اپنا پیر کھینچتی دبا کر پیچھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے پیر کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں؟ نرمین حیرت سے اسے مغرور انسان کو دیکھنے لگی جو اس کا پاؤں پکڑے زمین پر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کبیر کے چہرے پر ناگواریت پھیلی تھی اس کی حرکت پر۔ اس نے اس کا پاؤں زبردستی واپس کھینچتے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اس بار گرفت مضبوط تھی۔ اگر اب مجھے جھٹکا تو یہ پیر میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں گا۔ نرمین اس کا غصہ دیکھتی گھبرائی تھی، لیکن ہماری بات تو سنیے۔ جب کبیر نے پھر اسے گھورا تھا اور وہ منہ باندھ کرتی خاموش ہوئی، وہ دونوں پیر دائیں بائیں موڑتے معائنہ کرنے لگا اور پھر نرمین کا چہرہ دیکھا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی موچ نہیں آئی۔ ہاں تو کس نے کہا موچ آئی ہے؟ ہم ٹھیک ہے بالکل، نرمین نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ جب کبیر نے اسے پھر سے گھورا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اتنی دیر سے میرا؟ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے آپ سے۔ آپ خود کب سے پیر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور ہمیں خاموش کروائے جا رہے ہیں۔ نرمین جھنجھلاتی ہوئی بولی تو کبیر نے اپنے ہاتھ میں مقید نرمین کے پیر کو اور پھر خود کو زمین پر بیٹھے دیکھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ چلو نیچے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہ سابقہ لمحوں کا زائل کرنے کے لیے بولا تھا اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتے نرمین کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ یہ احتیاط تھی اپنی بیوی کے لیے کہ وہ پھر سے اس ڈریس میں الجھ کر گر نہ جائے جو اس نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے زیب تن کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کس قدر باری ہے۔ کبیر کے دل کو خوشی ہوئی تھی۔ نرمین نے اس کا ہاتھ تھاما تھا جب وہ دو قدم چلتے پھر لڑکھڑائے تھے، اور اس بار کبیر نے دایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈالتے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نرمین کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی جو کبیر نہ دیکھ سکا تھا۔ فردان رحمہ کا ہاتھ تھامے نیچے لے کر آیا تھا۔ جب سامنے پیار بڑی نظر سے اس جوڑی کو دیکھا تھا۔ سنیے، ہم پیارے تو لگ رہے ہیں نا؟ رحمہ سپاٹ لائٹ کی روشنی میں سب کی نظروں سے کنفیوز ہوتی دھیمی آواز میں فردان سے بولی تھی۔ ابھی کمرے میں ہم نے آپ کی اتنی تعریف کی تو تھی، لگتا ہے رات والا انداز زیادہ پسند آیا ہے آپ کو ہمارا تعریف کرنے کا۔ فردان شرارت بڑے انداز میں بولتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو تپا ہوا لال ہو رہا تھا شرم سے۔ فردان نے اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کیا تھا جب اسے اپنے ہاتھ میں جلن محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے جنگلی بلی؟ فوراً باز آ جائیے ورنہ ابھی تو سب ہیں، ابھی آپ بچ جائیں گے، لیکن رات کو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ فردان نے ہلکی آواز میں رحمہ کو دھمکی دی تھی جو اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑ چکی تھی اور اس کی دھمکی سنتے فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہیں پاگل پر۔ جب فردان نے اسے گھورا تھا سوری، رحمہ نے اپنی دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ یہ سوری اچھے سے قبول کریں گے، ہم آپ سے فکر نہ کریں۔ فردان اسے پھر دھمکی دے دی تھی اور رحمہ معصوم چہرہ بنا کر اسے دیکھنے لگی تھی کہ شاید اس سے معافی مل جائے، لیکن فردان اگنور کرتا اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تھا جہاں سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے جو شاید مہمانوں کی نظر میں پیار بڑی گفتگو کر رہے تھے۔
فردان نے لا کر احمد کو اسٹیج پر بٹھایا تھا جہاں 3 اسٹیج بنے تھے۔ اب سب کی نظر سامنے اسپاٹ لائٹ سے آتی روشنی پر پڑی تھی، جہاں سے کبیر خانزادہ نرمین کو اتنے پیار اور احتیاط سے پکڑے نیچے لے کر آ رہا تھا۔ سب نے نرمین کے ڈریس کو رشک بڑی نظر سے دیکھا تھا اور پھر اس پریوز سے لڑکی کے ساتھ اڑتے تھے اس شہزادے کو جس کے چہرے سے بے تحاشا فکر جھلک رہی تھی۔ اپنی بیوی کے لیے کچھ نظر میں ستائش تھی تو کچھ نظریں حسد سے دیکھ رہی تھی۔ اس منظر کو کوئی منظر دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ بند کمرے میں یہی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جلاد بنا ہوا تھا۔ وہ احتیاط سے نرمین کو سیڑھیوں سے اترتا نیچے لایا تھا جہاں 2 ملازماؤں نے اس کی ٹیل کو فرش پر پھیلایا تھا اور وہ مغروری سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا تھامتے ہوئے اسٹیج تک آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت سے لوگ کتنے متاثر ہوئے تھے اس بات کا علم اسے اچھی طرح تھا۔ وہ زرگام خانزادہ کی آنکھوں میں فخر سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کو بتا رہا ہو کہ جو کبیر خانزادہ کو ہوتا ہے اسی سے کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ زرگام کی آنکھیں حسد بڑی نظر سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نرمین کے ہاتھ میں تھاما ہوا ہاتھ اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ کبیر کے چہرے پر یہ غرور اسے خاک میں ملانا تھا۔ وہ نفرت سے یہ منظر دیکھ رہا تو اپنے برابر بیٹھے وجود پر اس نے ایک کے بعد دوسری نظر تک نہ ڈالی، جو غیر ارادی طور پر یہ خواہش کاری تھی کہ اس کا شوہر تعریف نہ صحیح ایک بار پیار بڑی نظر سے ہی دیکھ لے۔ کبیر نے نرمین کو اسٹیج پر لاتے اسے احتیاط سے بٹھایا تھا۔ نرمین بے حد خوش تھی کبیر کی اتنی فکر اور احتیاط خود کے لیے دیکھتے اسے لگتا جیسے اس کی ہر خواہش آج پوری ہوگی ہو۔ جب کبیر خانزادہ نے اس کی مسکان ایک سیکنڈ میں چھینی تھی، ویسے آج تمہیں تکلیف تو بہت ہو رہی ہوگی نا کہ جو تمہاری محبت کا دام بڑھتا تھا آج وہ کسی اور کا ہو گیا ہے، اور اب تم سے محبت کون کرے گا، تمہاری خوبصورتی کا دم کون بڑھے گا۔ کبیر نے اس کے برابر بیٹھتے طنزیہ لہجے میں اس کے کانوں میں زہر اونڈیلا تھا۔ نرمین اپنی جگہ خاموش ہوتی مٹھیاں بیچ گئی تھی، یہ الفاظ اس کی جان نے نکال گئے تھے، اس کی ساری خوشی راکھ ہو گئی تھی۔ ہر کب اس نے کسی غیر سے اپنی تعریف وصول کی تھی، اسے وہ منظر پھر سے یاد آیا تھا جہاں زرگام اس کے قدموں میں بیٹھا اظہار کر رہا تھا، اور اس رات وہ بے آبرو ہوئی تھی اپنے ہی شوہر کے سامنے۔ کیا ساری زندگی وہ ایسے ہی یہ تانا اسے دیتا رہے گا؟ کیا کبھی وہ اپنی محبت کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی؟ نرمین کی آنکھ سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے جب کبیر سائڈ سمال چہرے پر سجائے اس کی گود میں درا ہاتھ پکڑ اپنے ہاتھ میں قید کر گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زرگام کی نظر یہی ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ زرگام اس بات کو ایکسیپٹ کر لے جو اسے نہیں ملا وہ اس کا تھا ہی نہیں، اور اب آگے جو اس کا ہو گیا ہے اس کے ساتھ بڑھے۔ جب نرمین نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا جسے کبیر نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جیسے طوفان میں آ جائے تو نہیں چھوڑے گا، جیسے طوفان بھی آ جائے تو نہیں چھوڑے گا، کیا ہوا میرا چھونا بہت ناگوار گزرا ہے تمہیں؟ کبیر اس کے ہاتھ پر سخت گرفت کرتے ہوئے بولا تھا، جس کی گرفت سے نرمین کو لگا جیسے اس کے خون کی گردش ہاتھ میں رک گئی ہو۔ نہیں ہمیں درد، خاموشی سے بیٹھو، نرمین نے بولنا چاہا تھا لیکن کبیر نے اسے خاموش کرواتے مسکرا کر سامنے دیکھا تھا۔ دراصل نرمین کے آنسو نہیں تھم رہے تھے اور جب اس کی برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بول اٹھی، چھوڑیے پلیز، ہمیں درد ہو رہا ہے بہت، وہ التجا کرتے لہجے میں بولی، جبکہ کبیر اس کے نم آواز سنتا اس کے ہاتھ پر دھیان دے گیا تھا جو گلابی سے پیلا زرد ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً نرمین کا ہاتھ چھوڑا تھا، وہ بے دہانی میں اتنی دیر سے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کیا ہوا تھا۔ کبیر کے ماتھے پر بال پڑے تھے، اس نے نرمین کا ہاتھ تھاما اور اسے سہلانے لگا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ ہاتھ سہلاتے سہلاتے فکرمندی سے پوچھنے لگا، اور نرمین اسے حیرانی سے دیکھنے لگی جو ایک ایک منٹ میں روپ بدلتا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ خود ہی اسے تکلیف دے رہا تھا اور خود ہی اسے تکلیف پر تڑپ بھی رہا تھا۔ نرمین خاموش رہی اور اپنے منہ سے ایک الفاظ نہ بولی۔ کبیر اس کی تکلیف سمجھتا اپنے ہاتھ میں نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور ہر تھوڑی دیر بعد پیار سے سہلا رہا تھا جیسے تڑپ رہا ہو اسے درد دے کر۔ لیکن نرمین کا دل جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے جھوم رہا تھا اب اس کے لمس پر بھی خاموش تھا۔ اس کے کانوں میں کبیر کے تھوڑی دیر پہلے کیے گئے جملے باز گشت کر رہے تھے جو نرمین کی شادی کے بعد آئی پہلی مسکراہٹ کو بھی چھین گئی تھے۔ سب خوشیاں مناتے تھے، ان جوڑوں کو محبت سے دیکھ رہے تھے جب زرگام خانزادہ نے سب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ دادا جان، میں معافی چاہتا ہوں، جانتا ہوں یہ طریقہ غلط ہے لیکن میں ابھی ہی اسرا کی رخصتی چاہتا ہوں۔ دادا جان اور برہان خانزادہ نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آخر وقت پر ہم کر سکتے ہیں؟ اسرا ابھی چھوٹی ہے اس لیے اس کی رخصتی فی الوقت نہیں ہو سکتی، وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی اور کبیر بھی نہیں چاہتا۔ برہان خانزادہ نے اسے تمام مسائل سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ماموں جان، میں جانتا ہوں یہ سب
لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ گرم ٹھنڈی آنچ سے بچا کر رکھوں گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اسرا کی فکر نہ کریں، وہ اب میری ذمہ داری ہے، میں بخوبی نبھاؤں گا۔ اور رہی کبیر کی بات، تو باپ آپ ہیں، اپنی بیٹی کا فیصلہ آپ کو اور آپ کے بعد مجھے کرنے کا حق ہے۔ زرگام خانزادہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کس طرح باتوں کے جال میں پھنسانا ہے۔ برہان خانزادہ کو تو ہمیشہ سے ہی زرگام داماد کے روپ میں پیارا تھا۔ وہ اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ایک دفعہ کبیر و فردان سے بھی پوچھ لوں، یہ بہتر رہے گا۔ جیسا آپ کو مناسب لگے ماموں جان، لیکن مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ آپ کے دوا نے آج آپ سے پہلی خواہش کی ہے، اس پر بھروسہ رکھیے گا۔ زرگام برہان خانزادہ کا ہاتھ میں ان سے منت کر رہا تھا جب وہ مسکراتے اسے گلے سے لگا گئے تھے۔ داجا نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا تھا، لیکن کبیر کے رد عمل کا افسوستے انہیں پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ برہان خانزادہ نے بہت مشکل سے کبیر کے غصے کو سنبھالا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرگام کو جان سے مار دے۔ یہ حرکت اسے سمجھ نہیں آئی تھی، اور جو دماغ کہہ رہا تھا وہ کبیر سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ فیصلہ میں اسرا پر چھوڑتا ہوں، اگر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کبیر سپاٹ چہرہ لیے بولا تھا، اور فردان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو کبیر کے غصے سے بھی پریشان تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے جو وہ ایسا رد عمل دے رہا ہے۔ جبکہ زرگام داجان کے پاس دوسرے روم میں موجود تھا۔ داجان، میں اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بس اسے مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بیٹا ہوں۔ زرگام ہر جگہ لفظ بیوی کا استعمال جان بوجھ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تو یہاں کا سب مجبور ہوں گے، اور سب مجبور ہو کے اسرا اپنے روم میں کھڑی تھی۔ جب سے اسے بتایا گیا تھا کہ زرگام خانزادہ اسے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ نہیں ٹھہر رہا تھا، ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی۔ اس نے اسرا سے کیوں ملنا تھا؟ سوچتے سوچتے وہ پریشانی میں ڈال رہی تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا، اور اسرا اپنی جگہ اسٹیل ہو گئی تھی جب اس کے کانوں میں قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنے کانوں کے قریب گمبھیر آواز سنتے اس نے اپنے شرارے کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس کا منہ سل گیا تھا اور منہ سے نکلنے سے انکاری تھی آواز۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ زرگام نے اس کا کندھا تھامتے اپنی طرف کیا تھا، جو پلکوں کا جالر نیچے گرائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسرا خانزادہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، گلابی رنگت میں گلی سرخیاں، ہلکے میک اپ اور لال رنگ میں ہونٹ رنگے، ہری آنکھیں اور کھڑی ناک پر شان سے براجمان ہوا وہ تل، گولڈن رنگ کے باری جوڑے میں وہ گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ آخر تھی بھی تو کبیر خانزادہ کی بہن، حسن تو بے تحاشا تھا ان بہن بھائیوں میں۔ یہ سوچتے زرگام خانزادہ طنزیہ مسکرایا تھا، لیکن نرمی کی سوچ ذہن میں آتے وہ سامنے کھڑے وجود کے حسن کو جھٹلا گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اپنا لہجے کو نرم رکھتے وہ اسرا سے پھر مخاطب ہوا تھا۔ اسرا نے اپنی آنکھیں اٹھاتے ایک نظر سے دیکھا تھا، وہ پھر بلکہ بچھا گئی تھی۔ ٹھیک ہو؟ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ کہتے زرگام نے اسے گلے سے لگایا تھا، جو اس کا لمس پاتے ہی کپ کپ آئی تھی۔ نقاب مبارک اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے سرگوشی کرتے زرگام نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اسرا سانس روکے خاموش کھڑی تھی، کوئی جواب نہ پاتے زرگام نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو شرم و حیا سے لال ہو رہا تھا۔ جسے دیکھتے زرگام طنزیہ مسکرایا تھا۔ کیا لگتا ہے تم خوش نہیں ہو؟ اس نگاہ سے کیا کوئی زبردستی؟ نہیں ایسی بات نہیں، ہم خوش ہیں۔ اسرا اپنی معصومیت میں ڈوبی یہ سمجھی تھی کہ زرگام کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے اسے کلیئر کرنے لگی، لیکن زرگام کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دیکھتے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ حیرانی سے زرگام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ مرد تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ساتھ ہو اور زرگام کے چہرے پر غصہ نہ ہو، یہ تو ناممکن تھا۔ آج وہ اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں کھوئی تھی۔ جب زرگام نے کمر سے پکڑ اسے قریب کیا تھا، یہ تو اچھی بات ہے باربی ڈال کہ تم خوش ہو، امید ہے میرے ساتھ زندگی گزار کر تم کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ وہ سنجیدہ تواسا لی اس سے بولا تھا، اس کی باتوں میں کچھ تو تھا جو اسرا اپنی معصومیت میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو اس لمس سے ہی پاگل ہوئے جا رہی تھی جو کسی سام کی طرح اس کی کمر سے لپٹا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ رخصتی آج ہی ہو جائے۔ اس کی بات پر اسرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، لیکن ابھی تو صرف نکاح تھا، رخصتی کا تو ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایک لمحہ انجوائے کروں، نہ کہ یوں دور رہ کر آہیں بھروں۔ وہ اسرا کی بات بیچ میں کاٹتا سائڈ اسمائل چہرے پر سجائے بولا تھا۔ جب اسرا کی نظر پھر اس کی مسکراہٹ پر ٹھہری، وہ واقعی اچھا جانتا تھا کہ سامنے والے کو اپنی باتوں میں اور اپنے جال میں کیسے الجھانا ہے، لیکن بابا اور لالا وہ تو نہیں مانیں گے۔
سب تم سے آخر میں تمہاری رضامندی پوچھیں گے جس پر تم حامی بھرو گے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اتنے خوبصورت انداز میں بول رہا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی اس پر۔ بولو کیا کہو گے؟ اس نے پھر سے پیار بڑے انداز میں اسرا کی آنکھوں میں دیکھ پوچھا تھا، اور وہ اس کی بری آنکھوں کے سحر میں ڈوبی سراسبات میں ہلا گئی تھی۔ قبول ہے، اسرا نے حامی بھرتے سر جھکایا تھا۔ جب زرگام خانزادہ اپنی فتح پر دل کھول کر مسکرایا تھا، اسے پھر سے سینے میں بھینچا تھا۔ اسرا کہاں ہے؟ کبیر ماتھے پر بل ڈالتا باہر آیا تھا جہاں اسرا نہیں تھی۔ جب وہ پلٹا اور اسرا شان سے زرگام خانزادہ کے پیچھے اس کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کبیر نے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی جب زرگام اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ تم میری بہن کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کبیر سب کی موجودگی میں اپنے غصے پر قابو رکھتے دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ ارے صالح صاحب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیوی ہے یہ میرے، ابھی اتنے گواہوں کے سامنے ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے۔ زرگام اس کی بات کا مذاق بناتے بات کو ہوا میں اڑا گیا تھا۔ کبیر نے خود پر بے تحاشا ضبط کیا تھا جبکہ سرا پیچھے کھڑی اپنے بھائی کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ میری گڑیا، آپ کا فیصلہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ راضی ہیں آج ہی رخصتی پر؟ کبیر زرگام کو اگنور کرتا اسرا کے پاس آیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلاتے سر جھکا گئی تھی۔ کبیر نے ایک نظر زرگام کو دیکھا جو اسی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا جیسے جواب جانتا ہو۔ گڑیا، آپ کو کسی کے دباؤ میں آ کر حامی نہیں بننی ہے، آپ اپنے دل سے بتائیے۔ کبیر نے اس سے دوسری دفعہ پھر پوچھا تھا کہ شاید اسرا انکار کر دے۔ لالچ جیسے بڑوں کی مرضی، ہم اسی میں ہوش ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رخصتی آج ہو جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ کبیر کے برابر میں زرگام کو کھڑی بھی مشکل سے آئی تھی۔ جب وہ سرشار سا ہوتا فتح سے مسکراتا کبیر کو دیکھنے لگا جو اسرا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شاید وہ اب انکار کر دے گی، لیکن پھر برہان خانزادہ قریب آتے اسرا کو سینے سے لگا گئے تھے۔ ہماری بیٹی بھی اگر راضی ہے تو پھر رخصتی ابھی ہی ہوگی۔ جب کبیر بہت ضبط سے وہاں کھڑا تھا، پھر زرگام کو دیکھتے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر میری بہن کو تو نے ایک آنسو بھی رلایا تو تیری میت کو 4 کندھے بھی نہیں نصیب ہوں گے، یاد رکھنا میری بات۔ زرگام نے مسکرا کر اس کی حالت دیکھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہی زرگام سے ہاتھا پائی شروع کر دے۔ کبیر کو تو جان بسی تھی اسرا میں، اس کا مطلب اس کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ وہ مسکراتا کبیر کے گلے لگا تھا۔ فکر نہیں کرو، تمہاری بہن میری بیوی ہے، اب سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا اسے۔ وہ طنزیہ مسکراتا سامنے اسرا خانزادہ کو دیکھنے لگا جو اپنے باپ کے گلے لگی رو رہی تھی آنسو سے۔ کبیر پیچھے ہوتے اپنی بہن کے قریب گیا تھا، وہ سسکتے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا لیکن اس وقت اس کا دل کڑ رہا تھا کہ اپنی بہن کو وداع کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے جا رہا تھا۔ وہ بے حد ضبط سے کام لیتے اسے زرگام خانزادہ کے ساتھ رخصت کر گیا تھا۔